اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ ظاہر مشرکین عرب اس سے واقف تھے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، رمضان کے فوراً بعد والے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ آج تو ہم 4 گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں نا، وہاں تو لوگ 1-1 ڈیڑھ 2 مہینے پہلے سفر شروع کرتے تھے تو پہنچتے تھے۔ اگر آپ کو ایون مدینے سے ہی حج کے لیے آنا ہے مکے، تو 15 دن آپ کو چاہیے اونٹ کے اوپر، اور 15 دن آپ کے دیکھیں کتنے مشکل ہوں گے، اس میں راتیں بھی تو آ رہی ہیں، رات کو پڑاؤ کرنا ہے، کتنی تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ اور یہ تو ہو گیا مدینے سے آنے کے لیے۔ کسی نے تبوک سے آنا ہے تو اس کا تو 30-40 دن لگ گئے نا۔ شام سے آنا ہے، یہاں سب کانٹیننٹ سے جانا تھا تو یہ تو 4 مہینے پہلے نکلتے تھے، مشکل کام تھا نا۔ تو حج کی جو تیاری اور یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے تھے رمضان کے فوراً بعد، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو سنت اور تواتر ہے یہ قرآن حکیم سے پہلے کا چل رہا تھا، اور جہاں پر کہیں کوئی خرابی تھی وہ قرآن نے ہائی لائٹ کر دی، اور جہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سنت ابراہیمی جاری تھی، صرف اس میں خرابیاں آئی ہوئی تھی۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ، تو جو کوئی نیت کر لے اس میں حج کی، تو اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ فَلَا رَفَثَ، تو کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ کرے، وَلَا فُسُوق، نہ کوئی نافرمانی والا، اللہ کے حکم عدولی والا کوئی مسئلہ ہو، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ، اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرے۔ یہ 3 چیزیں گنوائی گئی ہیں، بے حیائی سے بچنا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، اور جھگڑے سے بچنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور یہی 3 چیزیں آپ نے گنوائی کہ وہ بے حیائی سے بچ گیا، گناہوں سے بچ گیا، فسق سے اور جھگڑے سے، تو وہ ایسا ہی ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سارے گناہ اس کے معاف۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ حج مبرور، مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تینوں کام ویسے وہاں پہ یہ یہاں دیکھنے میں آسان لگ رہے ہیں، بڑے مشکل کام ہے۔ خصوصاً یہ جو تیسرا کام ہے نا، جھگڑے سے بچنا۔ ظاہر ہے جب اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں، جس میں ہر طرح کے ایجوکیٹڈ بھی ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، جاہل بھی لوگ ہوں، ہر علاقے کے لوگ ہوں۔ اب کئی علاقوں میں یعنی ٹریڈیشنز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ بعض لوگ تو تمیز کے ساتھ کسی کو کہتے ہیں راستہ دے دو، اور کئی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ خود ایسے کر کے راستہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر بندے کو غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اور پھر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی ذرا صحت اچھی ہوتی ہے، قد بت اونچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ اب یہ جو 7-7 فٹ کے حبشی آئے ہوئے ہوتے ہیں افریقہ سے، یہ تو ہم تو ان کے آگے بالکل آپ سمجھ لیں کیڑی ہیں نا، اور اگر انڈونیشین اور ملیشین ہوں گے تو بیچارے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تو ان سے ڈرتے پھرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں وہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں وہاں۔ آپ طواف کرتے ہوئے دیکھیں نا تو آپ کو ایک طرح کے کپڑوں کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ گروپس کی فارم میں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، لیکن وہ بھی مصیبت ان کے ساتھ ڈلی ہوئی ہے، ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ شافیوں کے نزدیک تو بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، تو دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں۔ دیکھ لینا تقلید کی کوئی ایک نوسط تو نہیں ہے نا، حالانکہ واضح حدیث موجود ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پھر انہوں نے جو خاص قسم کی عورتیں جو ہیں، انہوں نے اگر حجاب کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے ادھر نا بڑے بڑے پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی گلابی کلر کا پھول لگایا تو پورے گروپ کے وہ گلابی کلر کے پھول ہوں گے یا یلو کلر کے ہوں گے، تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر گھوم جائے تو وہ دیکھ لے کہ ہاں یار وہ فول پروف سسٹم کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ ضروری ہے، اور یہ زیادہ تر انڈونیشین ملیشین اس لیے کرتے ہیں، خصوصاً انڈونیشین جو ہیں وہاں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ہے کہ منہ اٹھا کے حج کرنے کے لیے چلا جائے گا، کئی سال ان کی باری نہیں آتی ہے جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے ہیں،
ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اب اس کو وہاں پہ بھیجا جائے. اور پاکستان میں تو اسی وقت قابل ہو جاتا ہے بندہ جب بالکل سارے کاموں سے فارغ ہو کے بوڑھا ہو جاتا ہے نا, گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو اب اس کو حج کرانے کے لیے بھیج دو. اور وہ بندہ جس نے نماز بھی صحیح نہیں پڑھی ہوتی, جو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے, اس کو زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا پڑ جائے اور وہ اس کو سیکھا ہوا نہ ہو حج اور عمرے کو, تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے پھر کوئی بھی ایکٹیویٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتا. اس لیے میں نے ایک سٹیپ وائز وہ لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا, مسئلہ نمبر 54A اور B. جب بھی کوئی عمرے پہ جانے لگے اسے کہ 54A دیکھ لے, حج پہ جانے لگے تو A اور B دونوں دیکھیں, اور قبر رسول کی حاضری کے لیے 54C اور D یہ 2 دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بے حیائی سے بچ گیا, گناہ کے کاموں سے اور جھگڑے سے, تو یہ یعنی اس حج وہ اصل میں کر رہا ہے. بے حیائی سے بھی بچنا مشکل ہے, ظاہر ہے کہ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا. اب اتنی عورتیں ہوں گی, آپ نے نگاہوں کی حفاظت خود کرنی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کوئی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی کہ آپ کو صرف مرد ہی نظر آئیں گے, عورتیں نظر نہیں آئیں گی, یا عورتوں کو صرف عورتیں نظر آئیں گی, مرد نظر نہیں آئیں گے. گناہ کے کام, گناہ کے تو کئی ایک کام وہاں پہ ہو جاتے ہیں, لوگوں کی جیبیں کاٹ جاتی ہیں جی. لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, کوئی مینا کے خیموں میں اپنا کوئی بیگ رکھ کے چلا گیا بیچارہ باہر, وہ واپس آتا ہے تو وہ اس کے اندر ریال ہی نہیں اس کو پھر واپسی پہ ملتے. اسی لیے حاجیوں نے بیچاروں نے یہاں پہ یعنی اپنے وہ جو احرام کے نیچے بیلٹ باندھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کوئی عمرے حج کے لیے جاتا ہے اس کو اسپیشل لوگ کہتے ہیں بیلٹ لے کے جانی ہے. وہ بیلٹ اسی لیے لے کے جاتے ہیں نا کہ اس بیلٹ کے اندر وہ پاسپورٹ رکھ لے گا پلس پیسے رکھ لے گا, کیونکہ کمرے میں, ہوٹل کے کمرے میں چھوڑنے کا رسک یا مینا کے خیمے میں چھوڑنے کا رسک تو نہیں لیا جا سکتا. اسلامی بھائیوں سے خطرہ لگا رہتا ہے. ظاہر ہے کوئی یہودی عیسائی تو نہیں آگے چوری کرتے, اپنے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے خطرات وہاں پہ ہوتے ہیں. اس لیے ان ساری, یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے, پھر کسی کی دل آزاری ہو جانا, کسی کو دھکا دے دینا, یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ ان ساری چیزوں سے بچنا. تو اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونا کہ میرے حج کی قبولیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں نے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا, اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کو ناجائز دھکا نہیں دینا, اور اگر کسی سے دھکا لگ گیا اس کو معاف کرنے کی روش اختیار کرنی, پھر آپ کو خود بخود صبر آ جاتا ہے. اور میجارٹی لوگ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں وہاں پہ. میجارٹی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا والا معاملہ نہ کریں. اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو فلا رفثا میں یعنی اس میں جو چیز جائز بھی ہے, یعنی میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر احرام کی حالت میں اس کی بھی پابندی ہے, اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اور سفر کا توشہ بھی, زاد راہ بھی لے لیا کرو. یہ اردو میں لفظ زاد استعمال ہوتا ہے, اور سب سے بہتر زاد راہ تو تقوی ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو. یعنی ساتھ آپ نے زاد راہ بھی رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے آپ بھیک مانگتے رہیں, یا یہ کہ میری جیب کٹ گئی ہے. اپنا وہ وہاں پہ رہنے کا جتنا خرچہ ہے وہ اپنا ساتھ گھر سے لے کے چلیں. یعنی اس سے یعنی وہ صوفیاء کے کانسیپٹ کو بھی ایک طرح سے رہبانیت کو بھی کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ صرف توکل پہ نہیں آپ نے چلنا, اپنا زاد راہ ساتھ لے کے چلنا ہے. یعنی اگر کوئی 40 دن کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنی رقم یا ریسورسز ہونے چاہیے کہ 40 دن گزار سکے. اچھا, پہلے جو 8 سے 30-40 سال پہلے حج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے نا, وہ سارا راشن بھی ادھر سے لے کے جاتے تھے, چینی, پتی, چاول. وہاں پھر مینا میں بھی اپنا وہ پکاتے تھے, اور کئی لوگ تو چولہے بھی لے کے جاتے تھے یہاں سے. لیکن اب لوگوں کو عقل آ گئی ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے اپنی فٹیگ کی بڑھانے والی بات ہے. کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہر چیز جو جس ریٹ پہ پتی یہاں مل رہی ہے نا, اسی ریٹ پہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. چینی بھی مل جائے گی. ہوٹلوں کے اندر کمبائنڈ آپ کو کچن بھی مل جاتے ہیں, اگر کبھی چائے بنانی پڑ جائے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں. کوئی اتنا ایشو نہیں کہ ادھر سے اتنا زیادہ آپ سامان اٹھا کے لے جائیں. ادھر سے بس تھوڑا سا سامان ہونا چاہیے, اتنا سامان ہو جو آپ کے ہینڈ بیگ میں آ جائے.
اگر آپ نے بکنگ والا سامان رکھا تو سر پھر آپ جو ذلت کاٹنی پڑتی ہے نا جا کے وہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ ہینڈ بیگ والے تو نکل جاتے ہیں باہر، دوسروں والوں کو تو اپنا وہ انتظار کرنا پڑے گا سامان کا، 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے۔ ظاہر ہے جہاز پہلے خالی ہوگا، پھر وہ اس سے بیلٹوں پہ ڈالیں گے اور یہ ہوگا، پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے اور یہ سارا کام۔ تو میں تو ایون حج پہ بھی گیا تھا اپنی وائف کے ساتھ 2007 کے اندر، تو 2 ہینڈ بیگ ہم نے رکھے تھے، ایک اس نے اٹھایا تھا، ایک میں نے، وہ کوئی بہت بڑا نہیں، 3 جوڑے رکھ لیے اپنے، ایک تولیہ رکھ لیا، دیٹس آل، اس سے زیادہ ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے۔ 3 جوڑے آپ کے پاس ہوں، صرف وہاں سے لیں، ایک چھوٹی سی بالٹی لیں تو دھو لیں، تو آرام سے آپ کے دن نکال سکتے ہیں۔ وہ کپڑے گندے تو ہوتے نہیں ہیں، نہ تو وہاں پہ اس طریقے سے پولوشن ہے، نہ کوئی گندگی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے۔ گاڑی سے میں بیٹھ کے آپ حرم میں جا رہے ہیں، حرم سے گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں، سارا ایئر کنڈیشن ماحول ہے، تو کپڑے کہاں سے گندے ہونے ہیں، پسینہ بھی نہیں آنا۔ ہوٹل میں آئیں گے تو وہاں بھی اے سی ہے، لابی میں آئیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے، مسجد میں جائیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے۔ ٹھنڈ ضرور لگتی ہے وہاں لوگوں کو، گرمی شرمی کو نہیں لگتی، ٹھنڈ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ راہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ لے کے چلو، یہ نہ وہاں پہ بھیک مانگتے پھرو، یعنی یہ چکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بہترین زیادہ راہ جو لے کے چلو وہ تقوی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے دنیا کا سارا ساز و سامان تو ساتھ رکھا ہوا ہے، اور خوف خدا، برائی سے بچنے کا جذبہ، آئندہ نیک بننے کا ارادہ، یہ آپ ساتھ ہی نہیں لے کے جا رہے، تو جس طرح جاؤ گے اس طرح ہی واپس آ جاؤ گے، شاید اور پکے ہو کے آ جاؤ۔ دیکھ لینا آپ کتنے بڑے بڑے اسمگلر ہیں، عمروں پہ حجوں پہ جاتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جیسے ہی وہ حج عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو مزید تیز ہو جاتے ہیں۔ اور جو یعنی مارکیٹ کے اندر اس قسم کے جو تاجر ہیں بے ایمانی کرنے والے، اگر اس کے نام سے حاجی بھی لگتا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حاجی بھی ہے، پھر اللہ دی پناہ، ٹھیک ہے نا، حاجی صاحب، اور آگے پھر کہلواتے بھی ہیں حاجی، ٹھیک ہے جی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر بھی اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ یعنی مشرکین عرب میں، صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ رسم تھی کہ حاجی جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں وہاں کر سکتا، تو اللہ نے وہ بھی رسم توڑ دی کہ نہیں، آؤٹ اسٹیشن اگر لوگ آئے ہیں، اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا، آپ کو پتہ ہے، کرنسی تو نہیں ہوتی تھی۔ ایک بندہ ہندوستان سے یہاں سے مسالہ جات لے کے چلا گیا ہے، وہاں پہ مسالے مہنگے ہیں، اور یہ مسالے وہاں پہ بیچ کے وہاں سے کھانا خرید لیتا ہے۔ پہلے تو یہی سسٹم چلتا تھا نا، عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزیں یعنی کھجوریں بیچتے تھے، اس کے وہ کاٹن خریدتے تھے، کیونکہ وہاں پہ کاٹن نہیں اگتی تھی۔ ہمارے ان علاقوں میں کاٹن پائی جاتی ہے، مسالہ جات پائے جاتے ہیں، اور ایون یہ ہندوستان کے علاقے کی جو تلواریں ہیں یہ بڑی مشہور تھی، المہند اسی لیے نام رکھا ہے نا انہوں نے، المہند المفند، ہند کی تلوار کو المہند کہا جاتا تھا، تو عرب کے لوگوں میں یہ بڑی مشہور مانی جاتی تھی المہند۔ تو اس طرح بارٹر سسٹم تھا، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ یعنی چیزیں یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ ان کو بیچیں، ان کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ تو یعنی حاجی کے لیے کاروبار کرنا بھی یہ جائز ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، یہ کتنے لوگ جو ہیں وہاں سے سونا خرید کے لاتے ہیں، وہاں سے سونا لے کے آتے ہیں، تو یہاں اچھی قیمت پہ وہ بک بھی جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ پیور ہوتا ہے سونا۔ یا آپ کسی عام سونا لے کے جائیں کسی گولڈ سمتھ کے پاس، وہ اتنا ریٹ نہیں لگاتا، اگر وہ سعودیہ سے لیا ہوا ہے، آپ کے پاس اس کی ریسپٹ موجود ہے، تو وہ اچھا ریٹ لگ جاتا ہے۔ اس طرح کئی ایک چیزیں وہاں سے لوگ لے آتے ہیں یہاں بیچنے کے لیے، کئی لوگوں کو گفٹ دینے کے لیے بھی لے کے آتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو، تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر کہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی کا نام مزدلفہ بھی ہے، جو مکے اور آپ عرفات کے درمیان ہے، منا اور عرفات کے درمیان۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کا ذکر کرو اس بات پہ جس طرح کہ اس نے تمہیں وہ ذکر سکھایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ،
اگرچہ تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یعنی اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان الفاظ کے ساتھ جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں. تو وہ جتنے بھی وظائف ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا وظیفہ، اس طریقے سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ سارے کے سارے وظائف جو بھی ہیں آپ کر سکتے ہیں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اے قریش کے لوگوں تم بھی وہیں سے واپس ہوا کرو جہاں سے باقی لوگ واپس ہوتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا قریش کے لوگوں میں نا ایک صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے اندر نا ایک تکبر تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ مکے کے رہنے والے ہیں ہمیں عرفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساڈا اج اتھے ہی ہے. تو وہ منا سے ہی واپس آ جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی تم بھی وہاں سے جا کے واپس آیا کرو جدھر سے باقی لوگ آتے ہیں، یعنی تمہارا بھی عرفات میں جانا ضروری ہے، ادروائز یہ حج نہیں تمہارا ہوگا. اور عرفات سے واپسی پہ مزدلفہ میں بھی رکنا ہے. وہ یہ کہتے تھے ہم تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو باہر کے لوگوں کے مسئلے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے. جیسے وہ پریویلیجز لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ امام مسجد ہیں یا مدرسوں کے بڑے بڑے استاد ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں ہم یہاں ہی رہتے ہیں، ہم بے شک آخری رکعت میں جا کے ملے، ہے نا، یا بعض اپنی کرا لیں گے جماعت. تو یہ قریش کو بھی تھا کہ ہمیں عرفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مکے کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے وہیں اپنی چرپائیاں بنا میں ڈالی ہوتی تھی اور کرتے کیا تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، بیٹھ کے اپنے بزرگ بابوں کو یاد کرتے تھے. یہ آ رہا ہے قرآن میں، پھر اللہ نے ذکر کیا کہ جس طرح اپنے بابیاں نو روندے پھرتے ہو نا، ان کے واقعات سناتے تھے. کوئی کہے گا جی میرا دادا یہ تھا، تو وہ ایک بندے نے سنی، وہ اس سے اگلا اس سے لمبی چھوڑتا تھا کہ میرا دادا تو یہ کر لینا سی. تو اس طرح نہیں کس سے کہانیاں سنایا کرتے تھے. ظاہر ہے پورا دن کیسے گزارے، اللہ کا ذکر تو نصیب والوں کا حصہ ہے نا. منا کے اندر آپ پورا دن رات کیسے آپ نے گزارنی ہے، کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہے نا. تو وہ یہی کرتے تھے. نہ اس وقت نیٹ، نہ کوئی ٹی وی، نہ کوئی ایسے ایشو، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی. تو وہ گپے شپے مارا کرتے تھے اور اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرتے تھے. ویسے آج والے بھی جڑے نا ان بزرگوں نہیں ہوتے یاد کرتے ہوں گے کہ جناب ہوتے ساڑھے بزرگوں نال کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے یعنی وہ مناسک پورے کر چکو حج کے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکر، تو اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو. او اشد ذکر، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہی آگے بات چل رہی ہے کہ آپ نے وہاں سے لوٹنا جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنی ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ والا بخشنے والا مہربان ہے. اور جب تم واپس ہو حج کر چکو تو پھر یاد کرو اللہ تعالیٰ کو اس طرح جس طرح کے تم یاد کرتے ہو اپنے بزرگوں کو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں. فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کوئی بھی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار، آمین. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بخاری مسلم میں یہ اللہم کے ساتھ بھی ہے، اللہم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ربنا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے جو اس طرح دعا کریں گے نا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگ ہیں جن کو دونوں جہانوں میں حصہ ملے گا ان کی کمائی کا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے. ظاہر ہے یہ ہمیں تو دور لگ رہا ہے نا کہ قیامت کا دن دور ہے، ان قریب آ جانا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی.
تو قیامت تو کوئی دور نہیں ہے اس کے لیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں کے اندر. یہ ایام تشریق ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے. وہ ظاہر ہے ہم یہاں پر بھی یاد کرتے ہیں. 4 ایام تشریق ہے نا، 10، 11، 12 اور 13. اور 9 ذی الحجہ سے ہمارا وہ تسبیحات بھی شروع ہو جاتی ہیں، فجر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی 13 کی عصر تک. ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ جو امام باقر تھے وہ تو سنت اور نوافلوں پڑھنے کے بعد بھی یہ تسبیحات اس میں ذکر کیا کرتے تھے. سنن کبریٰ البیہقی میں ہے کہ سیدنا علی اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے کہ 9 کی فجر سے لے کے 13 کی مغرب سے پہلے یعنی 13 کی عصر کی نماز کے بعد تک ان تسبیحات کو رپیٹ کرتے تھے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو کوئی 2 دن میں واپس چلا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ویسے تو منا کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں 8 ہی کو، 9 کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے، اور 9 اور 10 کی درمیانی رات آپ نے کہاں گزارنی ہے؟ مزدلفہ کے اندر. 10 کی صبح کو آپ نے کنکریاں مار کے تو اپنی باقی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اور واپس آنا ہے. تو 10 اور 11 کی درمیانی رات بھی آپ نے وہاں پہ گزارنی ہے. تو 10 کا دن بھی وہاں پہ گزارا، پھر 11 بھی، اور پھر 12 بھی. لیکن 12 کو آپ اگر مغرب سے پہلے وہاں سے نکل آتے ہیں اور واپس پہنچ جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر 12 کی وہاں پہ مغرب ہوگی پھر آپ کو 12 کی رات بھی گزارنی ہوگی. لیکن 99% لوگ 12 کو واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن میں ہے نا کہ جو کوئی 2 دن میں واپس آ جائے تو ٹھیک ہے. یعنی وہ 10، 11، 12 ٹوٹلی تو خیر وہ چونکہ 12 کی رات تو آتی نہیں ہے نا، 11 اور 12 گنا جا رہا، 10 کا دن تو ایکٹیویٹیز کا، یعنی 11 اور 12 2 دن وہاں پہ گزار لیتا ہے تو ٹھیک ہے. ومن تأخر، اور جو کوئی وہاں پہ کچھ اور دیر رکنا چاہتا ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا، بشرطے کہ وہ ڈر رہا ہو. یہ نہیں کہ وہاں پہ پھر وہ گپے مارے، وہ ظاہر ہے کہ پھر وہاں تو بالکل خالی ہو جاتے ہیں نا خیمے. تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ مثلا ایک لوگ انجوائمنٹ کے لیے رکے ہوں، اللہ کے ذکر کے لیے رکے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تمہیں مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے، وہیں پر اکٹھا کیا جانا ہے. اب یہ ہے اصل میں چیز کہ یہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کو آخرت کے دن کی یاد دلاتی ہیں. وہاں پہ بھی انسان نے بالکل اس طریقے سے، بلکہ کپڑے ہی نہیں ہونے، صرف انبیاء کو کپڑے پہنائے جائیں گے، صحیح بخاری میں آتا ہے. باقی تو لوگ بالکل اس طرح اٹھائے جائیں گے. اور پھر جب کفن کی حالت میں بھی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس طرح انسیری چادروں میں ہی دفن کیا جاتا ہے. تو اس سے آخرت کے دن کی جواب دہی بھی ذہن میں آتی ہے. آخرت میں بھی اتنے سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، اس طرح وہاں پہ بھی عرفات میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ جمع ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ کا تقویٰ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. بلکہ تقویٰ تو یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بندہ اگر اس کی نظر میں عبرت ہو نا تو اس کو یہاں پہ کئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. یقین کریں جب میں پہلی بار عمرے کے لیے گیا تو وہ 747 بوئنگ جہاز تھا، وہ عمرے کے لیے ہی جا رہا تھا سارا، رمضان شریف میں 2002 کے اندر. 747 میں اب آلموسٹ کوئی 400 کے قریب تو مسافر بیٹھے ہوتے ہیں. میں جب انٹر ہوا نا، میں بالکل ہم لوگ اینڈ پہ ہی پہنچے تھے جہاز میں، جب یعنی وہ اس کے اڑنے میں بھی آدھا پونا گھنٹہ تھا. تو جو زیادہ تو لوگ وہمی ہوتے ہیں نا، وہ پہلے ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ادھر اڑ ہی نہ جیسا ہم لائے بغیر جہاز. تو ہم تو بیٹھے ہوئے تھے لانچ کے اندر، ہم نے کہا سکون سے ادھر کھلے ڈلے بیٹھے ہیں، جہاز میں جا کے ضرور تنگ ہونا ہے. تو جیسے ہی وہ فائنل اناؤنسمنٹ ہوگی نا، جب لوگ پھر یہ کہ پھر آپ کو وہ لائن میں بھی تو لگنا پڑتا ہے نا، اپنا وہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے. تو اتنی دیر لائن میں کھڑے ہونے کے بجائے آپ ادھر ہی لابی میں کرسیاں وہاں بیٹھے رہے. جب آپ دیکھیں نا لائن بالکل ختم ہو رہی ہے، آخری 1-2 بندے رہیں گے تو اٹھیں جا کے اپنا، تاکہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہ ہو. لائن میں کھڑی ہونے کی تردد کیا کرنے کی ضرورت ہے. وہ جناب جب جہاز میں انٹر ہوئے نا، تو میں جس وقت انٹر ہوں نا تو اس وقت تو سارا بھرا ہوا تھا.
وہ بندہ خوف کھا جاتا ہے، ساری سفید یعنی احرام کے اندر لگتا ہے مردے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، بندہ خوف کھا جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا کہ دونوں طرف یوں سیٹیں ہوں اور آپ پیچھے سے انٹر ہو رہے ہیں اور وہ حد نگاہ تک سارے سفید کپڑوں میں ایسے بیٹھے ہیں، بندہ ایک بار خوف کھا جاتا ہے۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یار یہ سفید کپڑے جو ہے نا بالکل یہ موت کی یاد دہانی کرواتے ہیں انسان کو، سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس حالت میں۔ خیر خوف اس لیے بھی زیادہ آ گیا کہ ان دنوں میں وہ ایئر کریش انویسٹیگیشنز بھی دیکھتا ہوتا تھا، تو ہمیں تو یہ بھی لگا رہتا تھا نہیں جہاز توڑ پہنچنا بھی ہے کہ نہیں۔ حالانکہ دنیا میں سب سے سیف سفر جہاز کا ہے، سب سے سیف، ہاں ٹرین سے بھی زیادہ سیف۔ یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ جو چیزیں زمین پہ چلتی ہیں وہ زیادہ سیف ہیں، نہیں۔ اگر 1000 دفعہ ایک جہاز اڑے، چلیں 1000 تو تھوڑا ہے، 1,00,000 دفعہ اگر ایک جہاز اڑے اور 1,00,000 دفعہ کوئی بس یا ٹرین چلے تو اس کے آپ حادثات کیلکولیٹ کریں گے، ہو سکتا ہے 1,00,000 دفعہ میں ایک دفعہ بھی اسے حادثہ نہ ہوا ہو جہاز کو، لیکن ٹرینوں کو تو آئے دن ہوتے ہیں حادثات۔ تیز گام کو آپ دیکھ لیں کتنے حادثات پچھلے 8-10 سال میں ہو چکے ہیں، ریل کار کو ہو چکے ہیں، بسوں کو تو خیر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جہاز کا سفر سب سے سیف ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاز میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے بچتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹرین میں تو بسوں میں بچنے کے تو پھر کوئی چانس ہوتے ہیں نا، جہاز میں تو پھر آر یا پار والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ آخرت کے دن کو یاد دلانے والی ایکٹیویٹی ہے مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ جو ہے حج کے موقع کے اوپر۔ حج کا ٹاپک اب بس اس آیت کے اوپر کنکلوڈ ہو گیا، اب ایک اور ٹاپک کی طرف بات جائے گی، وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ 203 نمبر آیت کے اوپر یہ ٹاپک مکمل ہو گیا جو حج کا شروع ہوا تھا۔ اس میں یہ جو دعا یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ہم نے فرض نماز کے بعد اذکار میں بھی ڈالی ہوئی ہے، اس کو ضرور کیا کریں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ اتنے سخت بیمار ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں گویا کہ چڑیا کے بچے کی طرح ان کی ہڈیاں نکل آئیں، جیسے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام عیادت کے لیے آپ نے حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا تم اللہ سے کیا مانگتے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے کہتا ہوں جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے تو دنیا میں دے لے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ، کیا تم اللہ کے عذاب کی استطاعت رکھتے ہو اس دنیا کے اندر بھی؟ تمہیں تو چاہیے تم دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا کی چند دن تو وہ بالکل بستر مرگ سے اٹھ کے بالکل صحیح ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ دعا، اس پہ میرا کلپ بھی ہے کہ سب سے بیسٹ دعا کون سی ہے جو ہر چیز کو کور کرے، دنیا میں بھی بھلائیاں مانگ لی، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگ لی اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی مانگ لی، وقنا عذاب النار۔ اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔